بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے, اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا, کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے, کیس تو بعد میں ہوا تھا, اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے, اللہ رب العالمین کی غیبی مدد, نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو, مرغی چوری, انڈا چوری, کتاب چوری, یہ کیس لگ رہے ہیں, انڈا چورائے گا وہ. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے, حالت دیکھیے آپ. اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے, تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے, اللہ نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو, ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما. لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا, گناہ میں انجوائے ہے, گناہ میں مزہ ہے, گناہ میں لطف ملتا, تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے, اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے, قیامت کا دن آئے گا, تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ. ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو, قیامت ارے کب آئے گی, آئے گی تو ٹائم بتاؤ, آئے گی تو تاریخ بتاؤ, آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ. ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے, باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے, اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے, ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں, اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی. ارے کب آئے گی, ارے بتاؤ نہ کب آئے گی. اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی. سنو, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آنکھیں جب چندیا جائیں گی, آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی. ایسے کرو, چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا, اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا. اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی, چاند بے نور ہو جائے گا. آنکھوں کی روشنی, آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. چاند اور سورج, سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ہم سورج کو لپیٹ لیں گے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا, جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں, ایسے تھوڑی لپٹے گا. سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا. سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے, ہمارے کھیتوں کو, اناج کو, غلے کو, اتنی مل رہی ہے, لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی, گرمی کم ہوتی جا رہی ہے, دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے, اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے, سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے. تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے, تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف
بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے اٹھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وہ جمع الشمس والقمر، قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان لوگوں کو بھگا تو دو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج، چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ۔ این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگو، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا۔ این المفر، کہاں بھاگوں؟ او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو۔ کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے۔ کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر،
یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو دور، اللہ تعالی ہماری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پر قادر ہے، انگلیوں کا پور تک بنا دے گا، بھاگ نہیں سکتے۔ ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے ہماری اور پھینک دی جائے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ انگلی اگر میری کٹ کے کسی طرح سعودی عرب بھی پہنچ جائے تو اس انگلی کو مشین پر رکھ کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے، کس کی ہے یہ انگلی، اور وہ مشین بتا دے گی، نام چڑھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے کمپیوٹر میں، نیٹ پر سب کچھ پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا فنگر کو، تاکہ کوئی انسان کسی دیش کا مجرم کسی دوسرے دیش میں نہ جا سکے۔ یہ انگلی ہماری کٹی ہوئی ہے، لیکن انگلینڈ میں اگر مشین پر رکھ دو تو بتا دے گی یہ مولانا جرجیز صاحب کی انگلی ہے۔ جاؤ۔ ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے، ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی، ایک ایک آدمی کہے گا۔ یقین نہیں آتا؟ قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی،
ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے، اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے، اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے، تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا، لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں، جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں، اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں، ان کو یقین دنیا میں تھا، تمہیں یہاں ہو رہا ہے، انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، تم نے دنیا میں ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا، اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر، اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر، ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا، ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے، نہ کوئی منتر، نہ وید، نہ رامائن، نہ گیتا، نہ یوگی، نہ مودی، کچھ نہیں، آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں، جاگو، کرو احساس۔ اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل، یہ آئے گا۔ آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ ہاں علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے، کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہم جیسے عالم بھی ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، تہجد، ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ، الٹا۔ ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو، اللہ نے کہا ہاں الٹا ہوگا۔ دیکھیں تو کیا ہے، ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، پلٹا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پکڑے گا، پڑے گا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ چیخ اٹھے گا، آواز دے گا، نظر آسمان پہ ڈالے گا، کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین، او میرے رب، او کائنات کے رب، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں، میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ ہم نے تو دنیا میں
दो दो तीन तीन घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहाँ चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहाँ चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहाँ चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं। आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहाँ चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा। वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीजें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीजों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। कुरान नक्शा खींचता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नाम अमाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नाम अमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी जबान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में नाम अमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा? वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नाम अमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब किताब से वाकिफ न होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब किताब मुझे मालूम न होता, आए काश मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काज़िया, आए अल्लाह, मर तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह, मुझे जो पहली बार मौत आई थी वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती, और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खातिमा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता। ये तीन चीजें कहने के बाद फिर क्या कहेगा? फिर क्या कहेगा? उस पर भी गौर करो। अब ये तीन चीजें कहने के बाद, जिन चीजों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीजों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा? मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया वो औलादें भी मेरे काम ना आई, जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए, जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहां ये कहेगा, चीखेगा, वहां अल्लाह हुक्म देगा, खुजूहु फगुल्लूह, पकड़ लो इसे, खुजूह, पकड़ लो इसे, फगुल्लूह, तोक डाल दो, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो इसके पैरों में। बेड़ियां क्यों डाली जा रही हैं? वहां तो कोई भाग ही नहीं सकता, बेड़ियों से एहसास रहेगा, उठ नहीं पाएगा पैर, चलो फिर चलने के लिए कहा जाएगा। खुजूहु फगुल्लूह, पकड़ो इसे, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो, और इसके बाद
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا. اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی. سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے، یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے. اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی. اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ صحابی ضرور ہیں، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. فرمایا ہاں، جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا. انہوں نے مال بٹنے سے پہلے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی. وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی. بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا، سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے. میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا. میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا. میں نے قبول نہیں کیا ہے. آئے میرے ساتھیو، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے، ایک چھڑا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی. وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن نبی نے قبول نہیں کی. ان کی ایمانی غیرت جاگی، وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں، ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کانا
لا یؤمن باللہ العظیم. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا، نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا، بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے آئین المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے. یبصرونہم، اللہ دکھائے دے گا، دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا یہ دوست ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ، دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے، اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
लिया ثم ينجي, चीख उठेगा वो, माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बेटों को देख लिया, बीवी को देख लिया, दुनिया वाले मेरे सामने दुनिया में जो हमसे कारोबार करते थे इन सबको हमने देख लिया। अल्लाह कहेगा बता तेरे साथ क्या करूं? वो कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे इजाजत दी कि मैं क्या करूं तो मेरी एक फरियाद सुन ले। कहा क्या? कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है वो मेरे बेटों को दे दे। अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है ये मेरी औलाद है, आय अल्लाह तू मेरी औलाद को फिदिये में ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह मैं फिदिये में दे रहा हूँ, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं तू ले ले। इन्हीं के लिए तो मैं कमाता था, इन्हीं के लिए तो नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं के लिए तो हमने कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हज करने नहीं गया, ज़कातें नहीं दी, गरीबों का हमने हक लूटा। आय अल्लाह ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह इनको ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह इनको ले ले मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, वो अपने औलाद को फिदिये में दे देगा। अल्लाह तू इनको ले ले। व साहिबती व अखी, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। इसी के नखरे उठाते उठाते हमने इबादतें छोड़ी। यही कमबख्त हमसे कहती थी हमें 5 तोले सोना चाहिए, हमें जेवर चाहिए, उसके लिए कमाता था, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े। अल्लाह इसी डाइन को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसी चुड़ैल को तू जहन्नम में डाल दे। इसी कमबख्त ने मुझे मेरी इबादतों से धोखा दिया, नमाज न पढ़ने दी, रोजे नहीं रखने दिए। अल्लाह मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। वाखी अल्लाह ये भाई है, इसको भी मैं दे रहा हूं, इसको भी तू ले ले, इसको भी तू ले ले। आय अल्लाह इसको भी मैं दे रहा हूं, हाँ हाँ ये सब दे रहा हूं। और उसके बाद कहेगा वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पूरी जमीन पर जितनी भी मखलूक है सबको ले ले, सबको डाल दे। सुम्मा युनजी, लेकिन मुझे नजात दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जन्नत में जाने दे। अल्लाह मैंने इनके लिए सब कुछ किया था, आज इनको मैं दे रहा हूं, माले फिदिया ले लो, इसको डाल दो, हमें छोड़ दो। कैसा मंजर होगा जिस बेटे का हल्का सा बुखार रात में बढ़ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगते हैं, मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, और कयामत के दिन ये कहोगे अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। जिस बीवी के बिना एक रात तुम नहीं सो पाते हो कि उससे सुकून हासिल करें, लेकिन आज उस कयामत के दिन तुम कहोगे अल्लाह इस डायन और चुड़ैल के लिए मेरी इबादतें खराब हुई, इसको डाल दे जा। क्या मंजर होगा। कुरान में लिखा है, ये कुरान की आयतें पढ़ के बतला रहा हूं। चाय की होटलों पे बैठने में बहुत आसान है कह देना कि मौलवी जर्जीस कुरान नहीं मानता, नबी नहीं मानता। कयामत के दिन मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गरीबान होगा, इंसाफ अल्लाह करेगा। ये हालत देखिए, इंसान क्या क्या कहेगा और क्या क्या चीख उठेगा। इनको ले ले, उनको ले ले, हमें छोड़ दे। एहसास करो अपने अंदर, हालाती कुछ ऐसे होंगे। अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराका मलकारिया, तुम क्या जानो कि क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन तुम लोगों को देखोगे कि वो तितलियों परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। इंसानों की हालत बड़ी अजीब होगी। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, ये कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे।
धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। एक तो होती है रुई, लेकिन लिहाफ में भरने के लिए उसको भी हल्का कर दिया जाता है, धुन दिया जाता है, हल्की हो जाती है, उसको फूंको ऐसे तो एकदम उड़ती है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, यानी हल्की रुई कर दी, ऐसे उड़ रहे होंगे। ये गाड़ियां जैसे हवाई जहाज उड़ते ना इधर से उधर, ऐसे ये बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से उड़े, और जो इसराफील का सूर आएगा ये पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तितली और परवाने उड़ रहे हैं, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे हैं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, नेकियां बुराइयां तौली जाएंगी। नेकियां बुराइयां दिखती नहीं है, लेकिन वजन हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आप कितनी बिजली खर्च करते हैं उसका वजन हो जाता है, मीटर बता देता है। फ्लाइट से जैसी उतरी आप बागडोगरा, बंबई, कलकत्ता कहीं, एयर होस्टेस आपको फ्लाइट से उतरने से पहले बता देगी आज बागडोगरा में इतनी डिग्री तापमान है, 12 डिग्री सेल्सियस। सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका वजन हो जाता है। लाइट दिखाई नहीं देती है, करंट, लेकिन इसका वजन हो जाता है। या आंधी आई ना, सुनामी लहरें, आंधी का वजन आ जाता है 125 किलोमीटर, 220 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, ये हवा जो दिखाई नहीं देती इसका वजन हो जाता है। ऐसे ही नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह ताला उसका वजन करके हमारे सामने पेश कर देगा। नेकियां भी तौली जाएंगी, बुराइयां भी। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियों का पल्ला झुक गया, ऐशो आराम के साथ खुशी खुशी जन्नत में जाओ। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, नेकियां उड़ गई, बुराइयां झुक गई, बस फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, भड़कती हुई और शोला मारती हुई। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ हिला डाली जाएगी, जमीन में जलजला आएगा। मैंने कहा नहीं, चांद और सूरज टकराएंगे, दोनों जमीन के ऊपर गिरेंगे, जमीन में जलजला आएगा, भूकंप आएगा, और बहुत ही ज्यादा जोर का वो भूकंप होगा। पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, सब तितर बितर हो जाएगा दुनिया का निजाम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जमीन पूरी जोरों शोर के साथ हिला डाली जाएगी। ये नेपाल वाला भूकंप नहीं है, और ये गुजरात का और भुज कच्छ का वो भूकंप भी नहीं है जिसमें एडवाणी जी बाल बाल बचे। ये वो वाला भूकंप भी नहीं है। ये ऐसा भूकंप होगा कि पहाड़ अपनी जगह से सरक जाएंगे, बिल्डिंगें अपनी जगह से गिर जाएंगी, समंदर का पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा, एक मकान भी अपनी जगह पर नहीं होगा, सब धराशायी हो जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ाला, जमीन पूरी जोर शोर के साथ, शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, आए अमीरों, आए चौधरियों, आए समाज के सरवुर्दा लोगों, जिनको महाजन कहा जाता है, महाजनों, कितना सोना है तुम्हारे पास, कितनी चांदी है तुम्हारे पास, संभाल के रखो। जब जमीन हिला डाली जाएगी तो जमीन अपने अंदर के खजाने को बाहर निकाल के फेंक देगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने सोने चांदी को, अपने खजाने को बाहर निकाल देगी। लेकिन अफसोस यह है, सोना जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला ना होगा, चांदी जमीन पर पड़ी होगी लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। जिस दिन जमीन हिलाई जाएगी और जमीन अपने सोने चांदी को, खजाने को बाहर निकालेगी, उस दिन दुनिया में लोग इतने अमीर होंगे, इतने अमीर होंगे कि अपने बाप और माँ के मरने के बाद सवाब पहुंचाने के लिए, माँ बाप को
غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے، وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے، وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے، اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے، سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا، ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے۔ ہاں اس دن پڑا ہوگا، بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وقال الانسان، اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی۔ ہاں اے محلدار پاڑا والو، آئے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی۔ اے اللہ، زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں، یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی۔ ہائے اللہ، لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے، یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھیں، یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا۔ یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارا، یہ زمین ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی۔ یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی، آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے، آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے، ٹی وی بے جانے بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے، جب وہ بھی بول رہی ہے، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے، تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے؟ یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے عملی نمونے، تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اے میرے بندو، تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم، اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی، تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ذرہ برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی، تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے، اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے، تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے، اور دونوں کو ترازو پر تول دیں گے۔ نیکیاں زیادہ جنت میں جاؤ، گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ، ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چیخوں آپ کے سامنے؟ اور کتنا بولوں آپ کے سامنے؟ یہ قیامت کا ایک دردناک منظر، اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے بھاری نہیں، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ 2 چنگاریاں، صرف جمرتن کہتے چنگاری کو، آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا، انگارہ بھی نہیں، ایک چنگاری، بیڑی پی ہے، چنگاری اٹھ کے نکلی، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں، ایک وہ جو نکلی، بس وہ چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جہنم کے اندر جو عذاب میں دیکھ کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے، آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے، جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی، ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگما ڈول ہو رہا ہے، چرمرا رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتت السماء وحق لها، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں، چرمرا رہا ہے۔ اللہ ما فیہا موضع 4 اصابع، آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آسمان پر 4 انگلی، یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے، یہ اتنی، یہ 4 انگلی، اتنی جگہ پورے آسمان پر، اتنی جگہ خالی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو، سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی۔ غور کرو، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان، لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے بندو تم نے دیکھا نہیں، تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے،
जहन्नमियों को कौन कौन सा अजाब है, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, लौ तालमून मा आलम, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं और तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। दुनिया में तुम हंसना भूल जाओगे और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और तुम जंगलों में चले जाओगे। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन निसा, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को भी छोड़ दोगे, उनके साथ रात नहीं गुजारोगे, उनके साथ तुम लज्जत हासिल नहीं करोगे, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात खत्म कर दोगे। एक शौहर का बीवी के साथ जो ताल्लुक होता है वो तुम छोड़ बैठोगे, उनसे तुम लुत्फानंदोज नहीं होगे, एंजॉय नहीं करोगे, बल्कि तुम जंगलों में चले जाओगे। अगर वो अजाब मैं तुम्हें बता दूं जो जहन्नम में मैं देख कर आया हूं, अगर उस अजाब की कैफियत तुम्हें बता दूं तो तुम अपनी बीवियों को भी छोड़ बैठोगे, हंसना छोड़ोगे, रोते रोते जिंदगी खत्म करोगे, अपनी बीवियों को छोड़ोगे। वला खरजतुम इला सौदात, और जंगलों में चले जाओगे। तजरून इलल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करते करते वहीं पर तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, फिर घर की तरफ पलट कर नहीं आओगे। ये जहन्नम का अजाब है। हमें डरना चाहिए जहन्नम के अजाब से। 12:45 हो चुके हैं, कई दिनों से मेरे मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, आज भी 2 घंटा मैंने बोला, कम नहीं बोला है। कल भी गाजुल की तरफ जाना है। तो मेरे भाइयों, कयामत, फिक्र आखिरत और जहन्नम का तसव्वुर यहां से लेकर उठिएगा और एक अजीम इनकलाब बर्पा कीजिएगा और अल्लाह से डरिएगा। रिस्क में, रोजी में और खाने पीने में, कारोबार में, हर चीज में अल्लाह का खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बैठिए थोड़ी देर के लिए, एक बात और सुन लीजिए। आपको इस सरजमीन पर, इस दुनिया में किसी इंसान को हकीर समझने का कोई हक नहीं है, चाहे वो इबादत करता हो या ना करता हो, नमाज और रोजे का पाबंद हो या ना हो। आपको किसी को बुरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। आपको शायद याद होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह मसला पूछा गया, अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में एक औरत ऐसी रहती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, इबादत गुजार भी है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश नहीं रहते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? या फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी।